میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ رجب کی 27 تاریخ میرے بھائیوں اور میری بہنوں آ چکی ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، اور اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں صرف ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے نا، یہ چھوٹا سا عمل صرف ایک بار، خدا کی قسم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے اگر بانٹتے پھرو گے نا، تو بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ ایسا عمل آج اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، بالکل مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات اتنے ہیں، فائدے اتنے ہیں، اور اس دن اگر یہ عمل کر لیا جائے، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ آج آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو وہ خاص عمل بتلانے لگا ہوں۔ صرف سال میں ایک دن 27 رجب کا جب آئے، اور اس دن کوئی بھی دن ہو، آج تو اتفاقاً جمعرات کا دن پڑا ہے، آج جمعرات والے دن 27 رجب کو آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر تسلی سے کوشش کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر گھر میں نہ پڑھ سکے تو پھر جہاں موجود ہو سکون سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے حالات کو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر بدل کر رکھ دے گا۔ قسمت کے بند دروازوں کو یہ وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھیں گے، تمام جو بند دروازے ہو چکے ہیں قسمت کے، انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی، اللہ پاک کے حکم سے، حکم اللہ پاک کا، آپ کی جائز حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہوں گی۔ جو مانگو گے انشاءاللہ منٹوں میں ملے گا۔ جو من کی مراد ہوگی، جو آرزو ہوگی، جو تمنا ہوگی، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا کا پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لینا، چاہو تو دکان پہ پڑھ لینا، چاہو تو آپ لوگ جہاں آج کے دن موجود ہو، اور آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اس چھوٹے سے عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا، اور جیسے ہی آپ کی سمجھ میں یہ عمل آ جائے، کوشش کرنا اسی وقت، آج جمعرات کو چلتے پھرتے پورا دن موجود ہے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ عمل ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر دونوں ہاتھوں سے دولت لٹاتے رہو گے، ساری زندگی اگر دولت بانٹتے رہو گے، تو بھی دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ آج اگر جیب خالی ہے، آج اگر دکانیں خالی ہیں، مکان خالی ہے، بالکل غریب ہو چکے ہو، ساری زندگی وظائف پڑھتے رہے، لیکن آج تک کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، آج تک آپ کی پریشانی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر دور نہ ہو سکی، اس عمل کو پڑھ لینا۔ ایک دن کے عمل سے اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو دل کی تمنا ہوگی، جو آرزو ہوگی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پوری ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا وظیفہ تو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ تمام ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو سورہ کوثر کا ایسا عمل بتلاؤں گا کہ پورے دن میں کسی بھی وقت سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا، اور جو حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ پاک سے ان کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میں نے تقریباً اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ جب بھی رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، میں اس دن بہت سے اعمال کرتا ہوں، بہت سے وظائف کرتا ہوں، جن میں سے جو وظیفہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ میں لازمی کرتا ہوں۔ کوئی وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے دن میں کروں یا نہ کروں، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس عمل کو جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں، اس عمل کو میں لازمی کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ اگر صرف سال میں ایک دن یہ آ جائے اور یہ عمل آپ لوگ کر لینا، آپ کی جو جائز حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، حکم اللہ پاک کا،
آپ کی تمام حاجتیں مرادیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوں گی۔ جو دل کی آرزو ہوگی، جو مراد ہوگی، جو تمنائیں ہوں گی، انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوں گی۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی۔ اگر وسوسوں کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ آج کے دن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، لیکن پابندی یہ ہے کہ آج کا دن ہو، رجب کی 27 تاریخ ہو، جمعرات کا دن ہو، اور اس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے تو اپنے گھر میں کر لو، چاہے تو دکان میں ہو وہاں کر لو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں۔ جہاں موجود ہو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں سے وسوسوں کو نکال دینا، اپنے دلوں میں سے تمام ان باتوں کو نکال دینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ بھی ہو آپ کے دل میں، تمام اپنے دل میں جو بھی آپ کی بری باتیں ہوں ان کو نکال دینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود پاک اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، فوراً اس کے بعد آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ کو وہ عمل بتلانے لگا ہوں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہونا تو پھر مجھے کہنا۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر دعا بھی نہ مانگو نا، صرف یہ عمل ہی پڑھ لو نا، آپ کی ہر جائز آرزو مراد اللہ پاک کے حکم سے، حکم اللہ پاک کا پوری ہوگی۔ جو دل میں آپ کے ہوگا انشاءاللہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مانگنے کی دیر ہے بس۔ آپ لوگوں کے یہ وظیفہ 27 رجب کا، جمعرات والے دن کا، یہ سورہ کوثر کا عمل آپ لوگوں کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اور جو شخص، جو بھائی، جو بہن پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہے، میری طرف سے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ان تمام کے تمام لوگوں کو جنہوں نے ویڈیو پر کلک کیا ہے، جو ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، تمام بہنوں کو اس عمل کی اجازت ہے، تمام بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ چاہے تو آپ لوگ آج کے دن کریں، چاہے تو ہر سال جب رجب کی 27 تاریخ آئے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کے دن سکون سے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو فوراً آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے، پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً اسی وقت آپ کو سب سے پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر پڑھ لی، اسی وقت تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کا 27 رجب کے جمعرات والے دن اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے،
مختصر سا وظیفہ ہے۔ یوں تو دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پورا عمل بالکل مختصر سا ہے، یعنی کہ آپ لوگ آج کے دن جب 27 رجب کو جمعرات والے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بمشکل آپ کو اس پورے عمل کو پڑھنے میں آدھی منٹ لگے گی۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں تک ایک ایک بات پہنچانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، لیکن جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے نا اس عمل کو، بمشکل آپ کو آدھی منٹ لگے گی، اس سے زیادہ کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ تو آپ لوگ آج پورے دن میں پہلے سے کوشش کرنا اس عمل کو پڑھنے کے لیے صرف اور صرف آدھی منٹ کا وقت نکال لینا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا کسی بھی جگہ پر، گھر میں ہو وہاں بیٹھ جاؤ، دکان میں ہو، مکان میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں پابندی یہ ہے کہ 27 رجب کو جمعرات والے دن انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو 8 فروری کا دن ہے، تھرسڈے کا دن ہے، اسی دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ پابندی ہے۔ باقی اور کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر خاص وقت میں پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ کو دن کی پابندی ہے، جگہ کی، وقت کی پابندی نہیں۔ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں آج کے دن، کوئی بھی وقت ہو، لیکن 27 رجب ہو اور 8 فروری ہو، 8 فروری ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے اندر جو آپ کو پہلے نمبر پر آپ کو میں نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور فوراً اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اور ایک مرتبہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، تو اس کے بعد اس عمل میں آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ شامل کرنا ہے، بالکل مختصر سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ لے گا۔ تو آپ لوگ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو اس عمل میں پڑھنے میں وقت لگے گا، بالکل آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ صرف اور صرف آپ کو جو پورا وقت لگے گا اس عمل کو پڑھنے میں، آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد فوراً جو وظیفہ اس عمل میں، آسان سا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد۔ اور یاد رکھیے گا یہ پورا عمل، اور اس میں اگر کوئی وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ عمل جو بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں ان لوگوں کو میں نے اپنی اجازت دی ہے، جو عمل کرنا چاہیں تو میری اجازت سے جو 27 رجب والے دن جمعرات کو یہ عمل پڑے گا، تو ان میں سے کوئی وظیفہ اگر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ پورا عمل ایک الگ عمل بن جائے گا۔ تو آپ لوگ بالکل سکون سے، تسلی سے اپنی تمام مایوسیوں کو ایک طرف رکھ دیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی مایوسیوں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی تنگ دستیوں کو فوری طور پر ختم کر دے گا۔ اس عمل کو 27 رجب کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگے نا تو بھی اس کی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک کے حکم سے خود بخود پوری ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، اس کی مرادیں، حاجتیں اللہ پاک کے حکم سے اس چھوٹے سے عمل کو پڑھنے کے بعد پوری ہوں گی۔ حکم اللہ پاک کا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھو گے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اپنے دلوں میں اگر پہلے سے وسوسے رکھ لو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا،
ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے آپ لوگ آج کے دن بیٹھ گئے، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو پہلا وظیفہ اس عمل میں جو پڑھنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ اللہ صمد کا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہو تو ایک تسبیح پکڑ لینا، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ پڑھتے رہنا۔ اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا، اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ یہ وظیفہ اللہ صمد کا اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پورا عمل شروع سے لے کے اینڈ تک جو آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، تو اس کے آگے آپ کو اس عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل مختصر سا ہے اور بالکل آسان وظیفہ ہے۔ کوئی ایک وظیفہ بھی اس پورے عمل میں ایسا نہیں کہ سننے یا پڑھنے والا یہ کہے کہ میں نہ پڑھ سکوں گا۔ اتنا آسان عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور اس سے زیادہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے آسان وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ، یہ پورا عمل جب آپ لوگ کمپلیٹ سن لیں گے، پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے، لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب اس عمل کے، اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے نا، تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ ہماری زندگی میں اچانک کہاں سے آ گیا، یہ خوشیاں ہماری زندگی میں اچانک کہاں سے آ گئیں۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی اللہ صمد کا وظیفہ سیکنڈ نمبر والا آپ لوگوں نے پڑھ لیا، پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اللہ صمد پڑھ لیا 11 مرتبہ۔ اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی، 11 مرتبہ آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور براہ کرم آخری سیکنڈ تک، بالکل اینڈ تک پورا کا پورا عمل سمجھیے گا۔ یہ پورا عمل اینڈ تک، آخری سیکنڈ تک دیکھیے گا، پورے عمل کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، کوئی بھی اہم بات، کوئی بھی ضروری بات چھوڑ کر براہ کرم مت چلی جائیے گا۔ آخر میں بڑی اہم باتیں، بڑی ضروری باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور آپ لوگ کرتے کیا ہیں، بڑی اہم باتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو براہ کرم اس طرح آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، اور سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو پھر نہ ملے گا۔ یہ دن اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے، جانے انجانے میں، بہانے میں اگر یہ عمل نہ پڑا نا، تو یہ موقع آپ کو پھر اگلے سال ملے گا جب رجب کی 27 تاریخ آئے گی۔ تو خدا را یہ موقع ہے، ہر حال میں آدھی 1 منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا، اور کوشش کرنا دوستوں بھائیوں بہنوں اسی عمل کو آج کے دن 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر لینا۔ ہو سکتا ہے ایک بار آپ لوگ اس عمل کو کریں، کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے آپ کے ذہن میں ہو، تو 2-4 مرتبہ پورے دن میں اگر ریپیٹ بھی کر لیں گے نا، تو وہ کمی پیشی بھی آپ کی جو رہ گئی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے
اللہ صمد کا وظیفہ یہاں تک ہم تھے آپ نے 11 بار پڑھ لیا، تو اب آگے جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو چھوٹا سا آسان سا شامل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیجئے گا، زبانی کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ یا غنیو کا وظیفہ اس عمل میں تمام دکھیاری بہنیں اور تمام پریشان بھائی صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ یا غنیو کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا غنیو کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو دوستوں بھائیوں بہنوں فوراً اس عمل میں آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں، بالکل عمل ختم ہونے لگا ہے۔ عمل کو کرنے لگیں گے تو آدھی منٹ ہی لگے گی، لیکن ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ تک پہنچانے میں بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ خود جب پڑھنے کے لیے اس عمل کو بیٹھیں گے تب وہ مشکل سے آپ کو آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو لگ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھی، 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھیں۔ بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا، اگر آپ کے پاس موجود ہے تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیجئے گا، زبانی کاؤنٹ کر لیجئے گا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس عمل کا آخری وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ بھی سمجھیے گا، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورا عمل آخری سیکنڈ تک سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا۔ آپ لوگوں کو یہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھتے رہیے۔ استغفر اللہ کا یہ وظیفہ تمام میری بہنیں، تمام بھائی بہن دوست احباب اس عمل کے اندر تمام بھائیوں بہنوں بالکل اینڈ میں 27 رجب کو آپ نے جمعرات والے دن جب آج یہ عمل شروع کیا، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، تو پہلا وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر آپ کو جو پڑھنا تھا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر پڑھ لی تو فوراً آپ نے 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھا، 11 مرتبہ اس کے بعد یا غنیوں کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے آخری وظیفہ آپ کو استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے نہ ہی کوانٹٹی میں ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ کوانٹٹی میں کمی پیشی کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو وظیفہ جس ترتیب سے جس طریقے سے جو کوانٹٹی میں بتلایا جا رہا ہے براہ کرم اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ آپ لوگوں کو استغفر اللہ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 مرتبہ 21 ٹائم اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھ لیں تو تمام حضرات، تمام بہنیں دوست بھائی بہن جو بھی اس عمل کو کر رہے ہیں اپنے بٹوے پر ایک مرتبہ پھونک ماریں،
میری بہنیں اپنے پرس پر دم کر لیں، پھر اپنے گریبان پہ دم کریں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں دامن میں اپنے سینے پر، اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے گھر کی الماری پر دم کریں، گھر کے چاروں کونوں پہ دم کریں، اور اسی وقت جب دم کرنے کا مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی وقت دعا کر لیں۔ اگر دکان پہ ہو تو آخر میں دکان پہ اسی طریقے سے اپنے آپ پر اور دکان میں جہاں جہاں دم کرنا چاہیں دم کریں اور پھر دعا مانگ لیں۔ دعا مانگیں گے تو آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔